أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. پڑھیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کے ہزاروں عناوین کے باوجود آج میں ایک اہم موضوع اور عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کے فائدے، اس کے فوائد سے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ قوم مسلم کی عظمتوں کے سکے پوری دنیا میں چل رہے تھے. ایک زمانہ تھا قوم مسلم کو ایک منظم طاقت سمجھی جاتی تھی. ایک زمانہ تھا ایک عظیم شہسوار مسلم قوم کے افراد کو سمجھا جاتا تھا. لیکن کیا بات ہے کہ آج قوم مسلم کو ایک کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ ایک نحیف اور ناتواں قوم مسلم کو سمجھی جاتی ہے. اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک اہم وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو پہلے کے تھے ان کی 5 وقتہ نمازیں ایسی ہوتی تھیں جیسی ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے ہم جمعہ میں بکثرت مسجد حاضر ہوتے ہیں نماز 5 وقتہ میں، ویسے نمازیوں کی شرکت ہوا کرتی تھی. وہ صحابہ کا دور، وہ تابعین کا دور، وہ تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین کا دور تھا جس میں انسانوں کے جسم بھی صحیح و سالم تھے اور ان کا دل بھی پاک، صاف اور سنورا ہوا تھا. لیکن اگر آج ہم اپنی قوم اور اپنی مسجد کا معائنہ اور مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کی ہماری 95% افراد کے قدم مسجد کے زمین سے نہیں لگتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے نقصان کا، یہی وجہ ہے ہمارے خسارے کا، یہی وجہ ہے جرم بڑھنے کا، یہی وجہ ہے خطاؤں کو جنم لینے کا کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہزاروں جرائم ہو رہے ہیں لیکن ہم ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے. آج ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ جانے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر اسے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، پہلے کے دور میں کورٹ کچہری نہیں ہوا کرتے تھے تو اس وقت جرم کم تھے، لیکن آج کورٹ کچہری موجود ہے، پولیس کے محکمے موجود ہیں، حکومتی سیاستی نظام موجود ہیں، اس کے باوجود بھی جرم کی کثرتیں ہو رہی ہیں، جرائم کی کثرتیں ہو رہی ہیں. شب برات پر میں نے کچھ گفتگو اس کے متعلق کی تھی، مزید اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج اگر ہم اور آپ جرموں کو شمار کرنا چاہیں تو اسے شمار نہیں کر سکتے. والدین کی نافرمانی، جھوٹ بازی، سیاست بازی، ترک صلاۃ، کذب بیانی، دھوکہ دڑی، فریب، عیاسی، مکاری، خواہشات نفس میں آ کر کے دوسروں کے مال اور جائیداد کو اپنے نام کرنا، یہ ساری خرابیاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، جلن، اختلاف آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ اور ہم اگر اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ
آج ہمارا نفس، آج ہمارا دل کتنا گندا ہو چکا ہے، آج ہمارے دل میں کتنے کیچڑ آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اہم العبادات ہے۔ مذہب اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی عبادتیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے جسم میں تین طریقے کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک زبانی عبادت ہوتی ہے، ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے، ایک قلبی عبادت ہوتی ہے۔ یہ تین طریقے کی عبادت اور یہ تینوں عبادت نماز کے اندر شامل ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قعود کرتا ہے، تو یہ جسم کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب نماز میں انسان پڑھتا ہے تو یہ زبان کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب انسان نماز میں اللہ کا خوف بٹھاتا ہے، خشوع آتا ہے، خضوع آتا ہے، تو یہ دل کی عبادت ہو جایا کرتی ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیے، نماز کے مقام کو آپ سمجھیے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن عظیم کی وہ آیات مبارکہ جن میں 700 مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، تو جس کا تذکرہ قرآن عظیم کے پاروں میں 700 جگہوں پر اللہ رب العزت بیان فرمائے، تو سمجھیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، نماز کا مقام کیا ہو سکتا ہے، نماز کی شان کیا ہو سکتی ہے، نماز کی عظمت کیا ہو سکتی ہے، نماز کی رفعت کیا ہو سکتی ہے، نماز کی بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یہی وہ نماز ہے جو اللہ سے ملانے کی پہلی سیڑھی ہے، یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے قرب کا پہلا زینہ ہے، یہی وہ نماز ہے میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے نور حاصل ہوتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں، یہی وہ نماز ہے جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے دل سنور جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پاکیزگی دل میں سرایت کر جاتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہمیں جمع ہونے کا درس دیتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے، مرکزیت کا درس دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے جنت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ میزان، نماز ترازو ہے۔ قبر میں روشن کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے، حشر میں شفاعت کے قریب لے جانے والی عبادت کا نام نماز ہے، پل صراط کے راہ کو ہموار کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے، مقام میزان پہ اعمال کو بھاری کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے۔ لیکن پیارے، آج ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے، آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ آج ہم پر نماز فرض ہے، جس کے بارے میں ہم سے سب سے پہلے محشر میں سوالات ہونے والا ہے۔ پھر بھی ہم نماز سے اتنے غافل ہیں، نماز کی افضلیت جانتے ہوئے ہم نماز سے دور ہیں، نماز کی افادیت جانتے ہوئے ہم نماز سے دور ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو آج ہمارے یہاں جو گناہ کی کثرتیں ہو رہی ہیں، کن کن گناہوں کو شمار کیا جائے؟ آپ قوم میں رہتے ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بدنگاہی عام ہو رہی ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے پیروں کے ذریعے سے، اپنے زبانوں کے ذریعے سے، اپنے کرتوت کے ذریعے سے، اپنے ایک ایک حرکات و سکنات کے ذریعے سے گناہ کو عام کر رہا ہے۔ اور اس گناہ کا حکم دینے والا کون ہے؟ اس گناہ کا حکم دینے والا دل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل جسم کا بادشاہ ہے، انسان کا دل جسم کا رہنما ہے، انسان کا دل جسم کا لیڈر ہے، انسان کا دل جسم کا شہنشاہ ہے، انسان کا دل جسم کا حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ دل جو کہتا ہے زبان وہ بولتی ہے، دل جو کہتا
کہتا ہے ہاتھ وہ کرتا ہے, دل جو کہتا ہے پیر اس کی طرف چلتے ہیں, دل کہتا ہے آنکھ سے تو آنکھ گناہ کرتی ہے, دل کہتا ہے زبان سے تو زبان بولتی ہے, دل کہتا ہے تو ہاتھ سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو دل کا تعلق ایسا ہے کہ اسی کے ذریعے سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں. تو آج ہمارے سامنے جو جرائم ہوتے ہیں, تو جرائم کرنے کے بعد جب مجرموں کو پکڑا جاتا ہے پیٹھ پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں, لیکن پیٹھ گنہگار نہیں ہوتی ہے. ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں, گناہ کا حکم دینے والا ہاتھ نہیں ہوتا ہے. پیر میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں, پیر گناہ کا حکم دینے والا نہیں ہوتا ہے. گردن میں توکے ڈالی جاتی ہیں, لیکن گردن یہ حاکم نہیں ہوتا ہے. تو گناہ کا صدور جہاں سے ہوتا ہے سزا اس کو نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ گناہ ختم نہیں ہوتے ہیں. اگر ان گناہوں کو ختم کرنا ہے, ان جرائم کو ختم کرنا ہے, ان جرموں پر پردہ ڈالنا ہے, تو دل کو پاک کرنا پڑے گا, دل کو صاف کرنا پڑے گا. اور دل صاف کب ہوگا؟ جب یہ دل اللہ کی مقدس بارگاہ میں جھکے گا تو یہ دل پاک ہو جائے گا. جب یہ دل اللہ کی مقرب بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو دل پاک و صاف ہو جائے گا. جب دل پہ نماز کی حکمرانی ہو جائے گی تو دل نیکیوں کا حکم دینا شروع کر دے گا, دل پاکیزگی کا حکم دینا شروع کر دے گا. دل پہ جب نماز کی سرداری ہو جائے گی تو اس دل سے وہ کام شروع ہوں گے جس سے اسلام اور مذہب اسلام کی اشاعت ہو سکتی ہے. اس لیے آج ہمیں اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے دل پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس طریقے سے ہمیں نیک کام کرنے کا حکم ہے ویسے ہی ہمیں نیکیاں پھیلانے کا بھی حکم ہے, نیکیاں بتانے کا بھی حکم ہے, گناہ سے روکنے کا بھی حکم ہے. سب سے بڑا کام جو دین کا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو گناہ سے روکا جائے. انبیاء دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے, راہ راست پہ چلانے کے لیے. بانی اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے, مقصد کیا تھا, اس کی علت کیا تھی؟ بس یہی تھی کہ انسان کو انسانیت کا رتبہ دے دیا جائے, آدم کو آدمیت کا مقام دے دیا جائے. انسانیت جب دم توڑ رہی تھی محمد عربی کی آمد ہو رہی ہے. جب انسانوں میں گناہ عام ہو چکا محمد عربی تشریف لائے, گناہ کی کثرت ہونے لگی محمد عربی لائے. عرب کی دھرتی پر, مکے کی سرزمین پر کون ایسا گناہ تھا جو مکے کے کافر مشرک ان گناہوں کو انجام نہیں دیتے تھے؟ باہر کے لوگ جب مکے کی طرف سے جاتے تھے ان کے ساتھ اگر ان کی لڑکیاں ہوتی تھی وہ لڑکیوں کو قید کر لیا کرتے تھے, ان سے بدسلوکی کیا کرتے تھے. کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا ان قافلوں کو عرب کے لوگ لوٹ لیا کرتے تھے. ایسے سنگین ماحول میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر تشریف لائے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سال نبوت کا اعلان نہیں کیا, 10ویں سال نبوت کا اعلان نہیں کیا, 30ویں سال نبوت کا اعلان نہیں کیا. پہلے اپنے کیریکٹر کو دکھایا, پہلے اپنے کردار کو دکھایا, پہلے اپنے اخلاق کو دکھایا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 19 سال کی ہو رہی ہے. اس وقت بھی گناہ ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاص ساتھی تھے, جو نوجوان حضرات تھے, ان سے منسلک ہوتے تھے, گناہوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مکے میں یہ نعرہ بلند ہو گیا تھا, محمد امین ہے, محمد صادق ہے, محمد عربی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, محمد عربی کبھی دغا نہیں کرتے ہیں. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے دین کا جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ گناہ سے لوگوں کو روکا ہے, بدکاری سے لوگوں کو روکا ہے, خطا کاری سے لوگوں کو روکا ہے. 19 سال کی عمر آقا علیہ السلام کی ہو رہی ہے. 19 سال کی عمر تھی کہ مکے میں ایک
ایک شخص آتا ہے دوسرے علاقے سے آتا ہے, اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی. مکے کا ایک امیر کبیر شخص جس کا دبدبہ تھا, جس کا ایک روب تھا, جس سے لوگ ڈرتے تھے, جس کا ایک خاص مقام حاصل تھا, جو ایک بڑا آدمی تصور کیا جاتا تھا. حالانکہ گنڈے بڑے نہیں ہوتے ہیں, عیاش بڑے نہیں ہوتے ہیں, گنہگار بڑے نہیں ہوتے ہیں, لیکن قوم انہیں بڑا مانتی تھی, قوم انہیں بڑا جانتی تھی, قوم انہیں عظیم انسان تصور کرتی تھی. اس نے اس کی لڑکی کو قبضہ کر لیا, اسے قید کر لیا. اب وہ مکے کے دوسرے افراد کے پاس جاتا ہے, جا کے گڑ گڑا کے کہتا ہے کیا مکے کے لوگ ایسے ہی ہیں, کیا مکے کا کیریکٹر ایسا ہی ہے, کیا مکے کے لوگ ایسے ہی حرکات و سکنات دکھاتے ہیں. میری بیٹی کو اس نے قید کر لیا ہے, نہ جانے کون سی حرکتیں کر رہا ہے, نہ جانے کون سے سلوک میری بیٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. الغرض کسی کے پاس جاتا, کہتا میرے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتا, وہ ایک بڑا انسان ہے, میرے قدم اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے ہیں, میری زبانیں اس کے خلاف نہیں بول سکتی ہے. آج بھی اگر آپ قوم کا مشاہدہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ جو بڑے لوگ جب جرم کرتے ہیں زبانیں سب کی خاموش ہو جاتی ہیں, بڑے خطا کرتے ہیں زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں, اور جب چھوٹا چھوٹا گناہ کرتا ہے بڑا بنا کے اسے بولا جاتا ہے, بڑا بنا کے اسے پیش کیا جاتا ہے. چھوٹے گناہ کرتے ہیں, بڑے بڑے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن بڑا اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اسے نظر انداز کیا جاتا ہے, اسے چھپانے کی کوششیں کی جاتی ہیں, اسے ڈھانپنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. عزیزان گرامی وقار, مکے کا بھی یہی حال تھا, مکے کا بھی یہی دستور تھا, مکے کا بھی یہی قانون تھا. بڑے نے قید کیا تھا, کسی کی ہمت نہیں ہے, لیکن کسی نوجوان نے کہا اگر تمہیں اپنی بیٹی کی عزت کو بچانا ہے, اپنی بیٹی کی آبرو کو بچانا ہے, اپنی بیٹی کی شان کو بچانا ہے, ایک مکے میں محمد عربی نام کا آدمی ہے, اس کی دہلیز پہ جاؤ, یقیناً تمہارا کام ہوگا. وہ شخص جاتا ہے, جا کے کہتا ہے اے محمد عربی مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے, میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں, مکے میں آیا, فنا آدمی نے میری بیٹی کو قید کر لیا ہے, کئی دن گزر چکے ہیں, کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان کے رفیق تھے, جو ان کے ساتھی تھے, جو ان کے دوست تھے, چند لوگوں کو لیتے ہیں, لینے کے بعد اس بڑے آدمی کے پاس, اس امیر آدمی کے دروازے پہ جاتے ہیں, اور جا کے کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہ تم نے اس کی بیٹی کو قبضہ کیا ہے, تم نے اس کی بیٹی کو قید کیا ہے. اس نے کہا ہاں. کہا چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا اے محمد عربی مجھے ایک دن کی مہلت دے دو. اب ایک دن کی مہلت مان رہا تھا, میرے نبی نے فرمایا ابھی کے ابھی اسے رہا کرو ورنہ تمہارے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوں گے. تو قوم کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو نہیں ٹالتے تھے, ان کا یہ اعتقاد تھا, یہ ذہن بن چکا تھا کہ محمد عربی اگر کہیں گے تو ابھی زمین بھی پھٹ سکتی ہے, آسمان بھی پھٹ سکتا ہے. اس لیے اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی, اس نوجوان عورت کو, بیٹی کو اس نے رہا کر دیا اور چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھ نوجوانوں کو لے کے گئے تھے, ان نوجوانوں سے کیا کہا, اے جوانوں تم غور سے سنو. میرے نبی نے نوجوانوں سے کہا کہ اے نوجوانوں ہمارے مکے کی حالت بڑی نازک ہو چکی ہے, قوم کے دیگر افراد یہاں پہ آتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں. آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں, آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مکے کی حالت کو صحیح کریں گے. کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ہم برداشت نہیں کریں گے, کسی کی حق تلفی ہوتا ہوا دیکھ کر ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس وقت بھی ایسا اتفاق ہے اور ایسا ممکن ہے کہ اس جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے, کیونکہ 18 سال کی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز ساتھیوں میں حضرت ابو بکر شمار کیے جاتے تھے. عزیزان گرامی وقار, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ برائیوں کو روکنے کا اٹھایا. لیکن پیارے آج دیکھو ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو مسجد سے تعلق کر دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے دل کو ہٹا کر کے دنیا کے دلدلوں میں پھنسا
دیا ہے اپنے دل کو. آج ہماری کنڈیشن اور ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم سمندر کے ایک چٹان پر کھڑے ہیں جس کے چاروں طرف برائیوں کا خطا کاروں کا دلدل ہے اور سمندر ہے جس میں ہمارے نوجوان اس میں ڈوب رہے ہیں. ہمیں ان چند لوگ جو ہیں ان سب ڈوبنے والے خطا کار گنہگار لوگوں کو ڈوبنے سے ہمیں بچانا ہے. یہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کیونکہ نوجوان کا سدھرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر جس قوم کے نوجوانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ قوم فلاح و بہبود کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے, اس قوم میں کامیابی دستک دیا کرتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. وہ پہلے کے دور تھے چوراہے پر لوگ تاش کھیلا کرتے تھے, گلیوں میں بیٹھ کر کے جوا بازی کیا کرتے تھے, لیکن آج کا انسان بڑی شان سے اپنے بستر پر لیٹ کر کے جوا کھیلتا ہے, بستر پہ سو کر کے وہ عیاشیاں کرتا ہے, بستر پہ سو کر کے وہ جوا بازی کرتا ہے, طرح طرح کے گیمیں کھیلتا ہے, لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے. یہ کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے آج کا نوجوان. آج کا نوجوان کتنی برائیوں کی طرف جا رہا ہے. انسان اگر غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا. اگر انسانوں میں نوجوان طبقہ سدھر جاتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں سدھر جاتی ہے. اس لیے قوم مسلم کے نوجوانوں کو سدھرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. انسان جب نماز پڑھے گا تو کیسے گناہ سے بچے گا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے, جب انسان سو کر کے اٹھے گا اور سو کر اٹھنے کے بعد پہلے ہی مسجد میں آ کر 4 رکعت نماز پڑھے گا, دل اس کا روشن ہو جائے گا. نیند توڑنے کے بعد جو سب سے پہلے خدا کو یاد کرے گا اللہ اس کے دل کو روشن و تابناک فرما دے گا. پھر وہ دل گناہ کی طرف نہ جائے گا. عقیدت سے چند لمحہ چند وقت گزارے گا, ظہر کا وقت آئے وقت ظہر نماز پڑھے, پھر گناہ کا کام نہ کرے, پھر اس کے بعد وقت ہی نہ ملے, کچھ کھانا کھائے گا, آرام کرے گا, کچھ کام کرے گا, عصر کا وقت ہو جائے گا, عصر سے نکلے گا, کچھ کام کرے گا, مغرب کا وقت ہو جائے گا, مغرب سے نکلے گا, رات کا کھانا کھائے گا, عشاء کا وقت ہو جائے گا, عشاء کی نماز پڑھے گا. میرے نبی فرماتے جو عشاء کی نماز پڑھا اور فجر کی نماز پڑھا جماعت کے ساتھ تو اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. آج جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, بڑی آزمائش کی زندگی جوانوں کی ہوا کرتی ہے, بڑی آزمائش کی زندگی ہوا کرتی ہے. جیسے ہی جوانی کی سیڑھی پر انسان قدم رکھتا ہے شیطان آواز دیتا ہے گناہ کی طرف, خواہشات نفس کی طرف, جھوٹ کی طرف, چغلی کی طرف, چوری کی طرف, ان سب گناہ کی دعوت دیتا ہے. اگر آپ کا دل کمزور ہوتا ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے, پھر آپ سے جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے. اس لیے اپنے دل پر کنٹرول کرو, اس دل میں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے شیطان کے وسوسے کو اور شیطان کے فریب و مکاری کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, اور جہاں ذکر الہی ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے ہو. آپ جب قرآن پڑھتے ہو رب کو رحمان و رحیم بعد میں کہتے ہو. آپ جب قرآن پڑھتے ہو سورہ یاسین, سورہ طٰہٰ, سورہ رحمان اور دیگر سورہ کی آیتیں بعد میں پڑھتے ہو. شیطان سے پناہ پہلے مانگتے ہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کہتے ہو, کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے, شیطان کا دشمن ہے. خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ میرا نام بعد میں لینا, پہلے میرے دشمن کی تم تردید کرو, پہلے میرے دشمن کی رجبیت کو بیان کرو. عزیزان گرامی وقار, تو ہمیں قرب حاصل کرنا ہے نماز سے. نماز کے ذریعے سے یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں, اور حضور قلب کے ساتھ انسان اگر نماز کی پابندی کرے تو الحمدللہ اس نماز سے اس کو فائدہ ایسا حاصل ہوگا کہ آپ خود اسے مشاہدہ فرما سکتے ہیں کہ رمضان شریف کا جب مبارک
मुबारक और मुतबर्रक महीना आता है। उस माह मुबारक में जब आपके कदम मस्जिद की तरफ आते हैं और मस्जिद के में आप नमाजें कायम करते हैं और जब आप नमाज पढ़ के बाहर जाते हैं तो गलियों में लगता है कि रहमतें बरस रही होती हैं। गलियों में ऐसा महसूस होता है बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। जब एक महीने का नमाजी अपनी आंखों से ये देखता है कि जब इंसान सिद्क दिल से अल्लाह को याद करता है, रहमतें भी नाजिल होती है और रिस्क में बरकतें भी नाजिल होती है। आप पूरे साल में वो खाना नहीं खाते जो रमजान शरीफ में खाते हैं, पूरे साल में वो फल नहीं खाते जो आप रमजान शरीफ में खाते हैं, पूरे साल में वो नेमतें नहीं खाते जो आप रमजान शरीफ में खाते। लाखों लाख रुपया, 10-10, 20-20 लाख रुपया शादी के खानों में लगाया जाता है, लेकिन वो नेमतें मयसर नहीं होती जो इफ्तार के वक्त हमें हासिल हो जाया करती है। ये बरकतें नमाज की होती हैं, ये बरकतें इबादत की होती हैं। जब अल्लाह के हुजूर दिल झुकता है, अल्लाह रिस्क में वुसअत अता फरमाता है। रमजान का महीना ऐसा है, आप काम में टाइम उतने ही देते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि काम में वक्त और कम हो जाता है। आप इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, उनमें जुमा की नमाजें होती हैं, रोजा होता है, थोड़ी इंसान उसमें बज़ाहिर कमजोरी महसूस करता है, काम कम करता है, उसके बावजूद भी काम सारे हो जाते हैं। नए कपड़े भी बन जाते हैं, नए चप्पल भी आ जाते हैं, नई टोपियां भी आ जाती हैं, नए चश्मे भी आ जाते हैं, बहने को हुकूक भी दे दिए जाते हैं, ज़कात भी दिए जाते हैं, सदकात भी दिए जाते हैं, फितरा भी दिए जाते हैं। ये सारे काम होते हैं, ये किसकी बरकतें हैं? ये आपकी कमाई का नतीजा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और बरकत का नतीजा है। माह मुबारक आने वाला है, उससे पहले आप अहद करो कि आप नमाज के पाबंदी करेंगे। और यही नहीं कि रमजान जाए नमाज को छोड़ देना है, नमाज से दूर हो जाना है। नमाज अहमुल इबादात है, मुसलमानों की जीनत नमाज, मुसलमानों की पहचान नमाज, मुसलमानों का करार नमाज, मुसलमानों की पहचान नमाज, मुसलमानों की इज्जत नमाज, मुसलमानों की शान नमाज, मुसलमानों की शौकत नमाज, हमारी पहचान और अलामत नमाज है। हमने अपनी पहचान को खो दिया है, अपनी अलामत को खो दिया है। अपनी अलामत पैदा करनी है तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। दिल पे अगर कंट्रोल करना है तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। वक्त हो गया है, बात को खत्म करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।